جس کا انتخاب کیا وہ انتخابی لاجواب، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اعلیٰ ولسوف یرضى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي صدق الله مولانا العظیم۔ انتہائی لاکھ سب تکریم و اعزاز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری خیر و برکتیں، بہت سارے اسلامی تذکرے اپنے عنوان کے تحت ہو رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا تذکرہ امام الصحابہ، اکبر صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، مقام اور رفعت ہے۔ میں اور آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی صحابی بھی نہ ہوتا، فقط ایک صحابی ہوتے، ابو بکر ہوتے، اگر اکیلے تنہا واحد ایک صحابی ہوتے ابو بکر، تو تب بھی پوری امت کے لیے ایک ابو بکر صحابی ہی پوری امت کی طرف سے کافی تھا۔ حضرت علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس حوالے کو نقل کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر یہ آنے والا پہلا صرف ایک بات میں نہیں، اسلام میں یہ پہلا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر پہلا ابو بکر ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر پہلا ابو بکر ہے، نشر تبلیغ کا پہلا مبلغ ابو بکر ہے، اس امت کا پہلا خطیب ابو بکر ہے، اور ایک فرد واحد پہلا ایسا پہلا کہ سارے پر چھایا، اور ایسا پہلا کہ جس کے ہونے تو نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن اگر یہ ایک ہوتا کوئی نہ ہوتا تو سب کچھ ہوتا۔ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حوالہ مکرم کے جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی امانت، پوری کائنات کے اندر اللہ کا سب سے پیارا، پوری کائنات کے اندر اللہ کا سب سے ڈالنا، پوری کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی پردھان امانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آقا کی امانت ہے، ایک پروردگار کی امانت ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، ایک اللہ رب العزت کی امانت ہے، ایک پروردگار کی امانت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتوں کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ انتخابی لاجواب، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، اسے علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو جرأت کے اندر، جو بہادری کے اندر، جو وجاہت کے اندر، جو عقل کے اندر اپنا ایک نام رکھتے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ ان امانتوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی کا انتخاب ہے، اور جو رب کی امانت محمد رسول اللہ خود ہے، جو اللہ کی امانت ہے، جو سب سے بڑی کائنات کے اندر اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، جو اللہ کا آخری پیغمبر ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے کائنات کے نظام کو سجایا، جس کے لیے اللہ نے کائنات کے نظام کو سرایا، جس کے لیے کہنشا، جس کے لیے یہ کائنات کا منظر، جس کے لیے زمین و آسمان کے خراب فاصلے، جس کے لیے رب نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اس نبی کی حفاظت کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے اللہ نے جس نام کا انتخاب کیا وہ پوری امت کی طرف سے اکیلا ابو بکر صدیق۔ اس لیے حضرت علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر پورے نبی کے صحابہ میں کوئی صحابی نہ ہوتا، ایک ابو بکر ہوتا تو سب کچھ ہوتا، اور پورے نبی کے صحابہ میں ایک ابو بکر ہوتا تو سب کچھ ہوتا۔ بھائیوں میں سمجھے اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، اب یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے بادلوں آپ موجود ہیں
ان کے مانگنے کے باوجود میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ امام رفیع ہند حافظ کے درمیان میں موجود ہے. ہمیں آپ سے محبت جو ہے میرے دل اللہ ہمیں آپ سے محبت جو ہے، لیکن میرے بھائیوں اس نبی کی حفاظت کے لیے، اس نبی کی ذات اقدس پر پہرا دینے کے لیے مشکل حال کے اندر جس کا انتخاب فرمایا وہ انسانوں میں تنہا ہے، وہ انسانوں میں پیدا ہے، وہ انسانوں میں اکیلا ہے. وہ میرے نبی کے سارے صحابہ میں واحد خصوصیت کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے. اب پوری امت کا فرض کفایہ حضرت نے جو عنوان قائم کیا، دل چاہتا ہے انسان اسی پر بات کرے، لیکن کبھی ساتھیوں کا لیٹ آنا پھر ذوق بھی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہر امتی کے لیے کیا ہے؟ فرض. بولو. حضرت امام احمد بن حنبل یا حضرت امام مالک سے پوچھا کسی نبی کی اگر نعوذ باللہ گستاخی ہو تو امت کو کیا حق ہے؟ فرمایا کہ پوری امت مل کر بدلہ لے. پوری امت فرمایا کہ اگر امت کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا ایسی امت کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جن کے سامنے نبی کی گستاخی ہے اور وہ امت زمین پر زندہ رہے، ایسی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. حق ایک ہی ہے کہ وہ پوری امت مل کر بدلہ لے. میرے بھائیوں پوری امت کی طرف سے غازی چیمہ جو کیا نام تھا، غازی عامر چیمہ، غازی عامر چیمہ شہید جب مارا گیا پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کا فرض ادا کرتے ہوئے گستاخ رسول پر حملہ کرتے ہیں. جب امت کے اندر گستاخی ہوئی پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے غازی علم دین شہید نے پوری امت میں بہت اپنے قدموں پر لے کر اس راجپال کو جہنم حاصل کیا. اس لیے کہ امت پر بدلہ لینا یہ فرض ہوتا ہے. میرے بھائیوں میرے نبی کی ذات پر، میرے نبی کی عزت پر، میرے نبی کی سیرت و صورت پر پہرا دینا صرف مولویوں کا کام نہیں، صرف علماء کا کام نہیں، بلکہ جتنا مولوی کا ہے، اتنا بازار ہے، اتنا جنریٹ ہے، اتنا بادشاہ ہے، اتنا وزیر ہے، اتنا عالم ہے، اتنا پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہر امتی پر میرے آقا کی ذات پر پہرا دینا فرض ہے. وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب پوری امت کے اندر حافظ پوری امت میں اور نبی کے سارے صحابہ نے جو نبی کی حفاظت کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہجرت کر جائیں، لیکن ابو بکر میں اور آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ ایسا پہلا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی امانتوں کے انتخاب اور حفاظت کے لیے کس کا نام انتخاب کروایا؟ حضرت علی المرتضیٰ. اور رب نے اپنی امانت کے لیے جس نام کا اور حفاظت کے لیے جس نام کا انتخاب کروایا وہ ابو بکر. سارے سارے جھوٹ یہ ابو بکر کہتے ہیں اللہ راضی کر محمد رسول اللہ روزے رسول میں راضی کر دیں. اور ابو بکر کے جانے والوں کے چہروں پر خوشی آتی ہے. اور اگر جو جلتا ہے اسے جلاتے نہیں بلکہ اسے راہ بنا کر قبر بنا کر جنت کے اندر دھکیلتے ہیں. تو ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاچا عارف صاحب پچھلے دن عمرے پر گئے تھے. آپ غالب صاحب تک چلے نہیں چل سکتے، اچھا خاصا نوجوان بھی نہیں چل سکتے. ہم 2017 میں عمرے کے سفر پر تھے تو میں اپنے والد صاحب کو غالب صاحب کے قریب لے جا کر واپس لے آیا. یہ خیر واجب نہیں ہے. 2018 کے اندر
ہم جب دوبارہ ہوا گئے الحمدللہ میں اور میرے والد صاحب وہ 74 سال عمر ایسے نوجوانوں کی طرح ایسے چلے پہاڑی اور بھائیوں اس لمحے کے اندر انسان کے اندر میری پگڑی کے بوجھ بھی کوئی دوسرا اٹھا اور تنہا پوری عمر کی طرف سے اور سفر بھی نیک کا نہیں ہے، سفر بھی رات کا اور سفر بھی خوشی کی حالت میں گرمی کی حالت میں اور 100 خود ایک سال کی قیمت نہیں ہے اور پوری عمر کی حفاظت کرنے کے لیے کس نے کرنی ہے؟ نہیں کہا پوری امت کی حفاظت کے لیے کس نے کرنی ہے؟ ابو بکر وہ کس نے کرنی ہے؟ ابو بکر صدیق نے اور اللہ کے آخری نبی کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق ہے، اس لیے تو آقا نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی سامنے کبھی دائیں کبھی بائیں، ابو بکر کی فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو ابو بکر ایک طرف چلے گا، لیکن اگر میری مرضی نہیں ہوگی تو آج ابو بکر کو کرنے دے یا رسول اللہ میں دائیں بھی آگر میں بائیں بھی آگر میں سامنے سے آگر میں پیچھے سے آگر جہاں سے خطرہ ہو میں حفاظت کر کے بتاؤں اور دنیا کے لوگوں اگر میرے نبی کے لیے کوئی اور نہیں ہوا اکیلا ابو بکر ہی کافی اکیلا ابو بکر بھی کافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد ہے، یہ وہ پہلے ہے جنہوں نے آج تک اللہ کے نبی کی بات کا دوسری بات نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت فاروق اعظم کا کلام ہے، فرماتے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اعلان دے دو عمرے کی نیت سے چلتے ہیں اللہ کے حرام کا معاف کرنے کے لیے، اور بھائیوں یہاں پر تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ایک قرآن حدیث صحیح میں پڑھنے والے کو آج صرف میڈیا کے اندر دیکھنے لوگ اپنا عقیدہ بدلتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو چند لوگوں کے اندر کسی چیز کو بھی سن کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ آؤ استقامت سیکھو ابو بکر سے، آؤ مضبوطی سیکھو ابو بکر سے، آؤ مجھے اپنے آپ کو اگر ثابت قدمی کسی نے سکھائی ہے اور سنت کو دس دی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نقشہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے کریم آقا نے فرمایا عمروں پر چلنا ہے اور ایک دو چار نہیں 1500 کتنے 1500 صحابہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میرے صحابہ طواف کریں گے، ادھر حالات اور بنے، حالات کا نقشہ بدلا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وامن کو قدمالو آپ کے علاق کھل گئے، ہر صحابی پر شان ہے۔ ہم بھی اگر کہیں سفر پر چلے اور کوئی ایسی کوئی صورت پیش آ جائے ہماری حالت کیا ہوگی؟ جب تک کہ ہر کوئی بندہ نہ بولے اسے چین نہیں آتا، اور پوری امت میں جو نہیں بولا اسے ابو بکر جس نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا اور سنا۔ میرے بھائی نے فرمایا چلو مانو کو اب میرے بھائیوں 1500 صحابہ اس وقت کو دیکھ رہے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ہم طواف کریں گے، ہمارے دلوں کے اندر بیت اللہ کی بڑی محبت آئی ہوئی تھی اور اس وقت ایسا کہ ہے قریب آگے اس وقت تو ہم 1500 کی تعداد میں ہم کلمہ لا الہ نہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو جو سارے صحابہ میں 1500 صحابہ میں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر۔ اچھا ابو بکر صدیق اٹھے، بال کا دھوائے، احرام کی چادریں کھول دی، احرام کی چادریں کھول دی، تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوا اور اگر چڑھا کا حالت دیتے مجھے اپنی ساری زندگی میں جس گفتگو پر کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اپنے اوپر احساس ہوتا ہے وہ یہی گفتگو ہے۔ میں کریم آقا کے خیمے میں گیا، ترکی چادر کا خیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر تھا اور ترکی چادر کے خیمے میں داخل ہوا اور داخل ہو کر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا ہم
اللہ کو طواف کریں گے یا رسول اللہ کیا اللہ کیا سچے نبی نہیں کیا قرآن مجید رب کی کتاب نہیں کیا ہمارا اللہ سچا نہیں فرمایا کہ اللہ کا آخری اور سچا نبی ہو رہا ہوئے اللہ کی کتاب آخری قرآن مجید ہے ہمارا اللہ بھی موجود ہے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر ہم تب کر کی نئی شرائط کیوں آنے آج ہم واپس کیوں جائے فرمایا آج ماننا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا ہم طواف کریں گے فرمایا عمر میں نے یہ کہا تھا اس سال کریں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ اس سال کریں گے ہم طواف کریں گے اور یہ وہابی کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے صحابہ کی سب کے محبت میں کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے ایک یار میں محبت کریں گے اگر زندگی سمجھ نہیں ہو جب موت آئے گا تو اس وقت بھی آئیں گے طواف کریں آمین فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا حضرت عمر فرماتا میں یہاں سے اٹھا میں آیا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر کچھ تناول فرما دے اور میں حیران ہوں کہ سارے پریشانے اور ابوبکر کو کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے آگے حضرت ابوبکر سے جو جملے کہے اللہ سچا ہے کتاب آخری ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی سچے آخری نبی ہے حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا اور میرے آقا نے مجھے جواب دیا اور پھر میں نے کہا ابوبکر ہم نے طواف کرنا تھا فرمایا یہ آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس سال طواف کریں گے حضرت عمر نے میرے اس سال اپنے اوپر توجہ کی میرے اس وقت توجہ کی عمر تو آواز کے اندر ابوبکر سے مدافع کرے ابھی تو ابوبکر نے ایمان کے قریب نہیں پہنچا میرے نبی کے سارے صحابہ میں اگر کوئی نہ ہوگا اکیلا ابوبکر ہوگا تو سب کچھ ہوتا اور بے شک اور اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سختی کو بیان فرمایا اور فرمایا یہ وہ آخر روز محشر کا دن ہوگا یہ روز محشر کا دن ہوگا جب رب کا غصہ اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کی ساری مخلوق کہے گی اللہ ہمیں دوزخ میں بھیج دے میں یہ جملے آپ سے بتا رہا ہوں ہمیں دوزخ میں بھیج دے لیکن اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دے اللہ کا غصہ اتنا ہوگا اللہ اپنے کلام سے نہیں ہے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجیے ہمیں دوزخ میں بھیج دیجیے مخلوق کی یہ حالت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ 70,000 نگاہوں کے میں ہوگی ہر ایک نگاہ کے میں 70,000 تلے ہوں گے ہر تلے کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا یہ دوزخ سب کچھ کو چھوڑ کر یہ دوزخ سب کو پسند کر ایسے کہے گی اللہ آج مجھے اجازت دے میں ہر اس بندے کو کھا دوں میں ہر اس بندے کو اپنی آنکھوں میں بڑھ ملے دوں جس نے دکھایا تیرا عجیب کسی آنکھ نکھائے جس نے بھیجا تیرا عجیب کسی آنکھ نکھائے جس نے لیا تیرا اور شکر کسی آنکھ نے کیا جس کو سب کچھ دور میں دیا اس نے تیری عبادت نہیں کی مجھے اللہ آج دوزخ کو اجازت دے میں ہر ایسے بندے کو کھا دوں میں ہر ایسے بندے کو کس کو نہ شکرے کو کس کو اور مشرک کو کھایا تیرا پیا تیرا لیا تیرا پہنا تیرا سب کچھ کیا گناہ سب کچھ کس کا ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ سب کچھ کس کا اللہ سب کچھ اللہ کا کیا اور راضی کسی اور کو کہتا دوزخ کہتی ہے اللہ آج مجھے اجازت دے کہ میں ایسے بندے کو اپنی ماں کی لپیٹ میں لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور سجدے میں سر رکھ کر بھائیو دوستو یہ آخری جملے ہیں سجدے میں سر رکھیں گے اور سجدے میں سر ایک ہفتہ کتنا میرے قریب آتا ایک روزہ ہفتہ سجدے کے اندر سر رکھیں گے اور یہ سارے انتظار میں کھڑے اللہ اپنے معبود سے فرمائیں گے انسان سر یا محمد اٹھائیے سر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسأل بعدا اور سوال کیجئے میں آپ کو ادا کروں گا اللہ کا غصہ سورج میں کیسے بڑھے سوال اللہ کا جلال ہے
ثابت ہوئے اللہ فرمائے لو ساری مخلوق میں کوئی حساب دینے کے لیے لو اپنی امت میں کوئی حساب دینے کے لیے انبیاء کو چھوڑ کر ساری امتوں میں نبیوں کو چھوڑ کر رسولوں کو چھوڑ کر پیغمبروں کو چھوڑ کر ساری امتوں میں سے جو پہلا امتی ہوگا جس کا رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا رب کا غصہ محبت میں بدل جائے گا وقت سردی میں بدل جائے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ ابو بکر صدیق